للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قاضی القضات وغیرہ القاب کی شرعی حیثیت، اس کا معنی ہے کسی کو شہنشاہ کہنا، بادشاہوں کا بادشاہ۔ کیا اس طرح کی باتیں ہم کہہ سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخنعس من عند اللہ رجل تسمى ملک الاملاک لا مالک الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے گھٹیا اور حقیر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی 6206 اور صحیح مسلم کی 2143 نمبر کی حدیث ہے۔ سفیان رحمہ اللہ علیہ نے ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ کا ترجمہ شاہان شاہ یعنی شہنشاہ کیا۔ یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اگر کہتا ہے شہنشاہ تو گویا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہو۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی وارد ہیں، اغیض رجل علی اللہ یوم القیامہ واخبثہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مغضوب اور بڑا خبیث شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوائے۔ یہ صحیح مسلم کی 2143 نمبر کی حدیث ہے۔ تو پتہ چلا کسی کو ملک الاملاک یعنی شہنشاہ کہنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اس قسم کے دیگر الفاظ اسماء اور القاب بھی منع ہیں، جیسا کہ سفیان رحمہ اللہ نے مثال دے کر سمجھایا۔ اس قسم کے الفاظ کی ناپسندیدگی کو سمجھنا اور ان پر غور کرنا چاہیے، اگرچہ دل میں اس لفظ کا حقیقی معنی مراد نہ بھی ہو، تب بھی یہ ناپسندیدہ اور ممنوع ہے کہ کوئی لفظ، کوئی کلمہ ایسا بولا جائے جو اللہ کی شان میں گستاخی پر مبنی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اپنے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے مولانا یا مولا، یا اسی طریقے سے حلیم کھانے کی۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، گرچہ کہ یہاں ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ یہ الفاظ، یہ کلمے اللہ کے لیے روا ہیں بولے جائیں، تو اگر اللہ کی مخلوق کے لیے ان کو بولا جائے تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر اللہ کی شان میں بے ادبی کا کچھ نہ کچھ قرینہ پایا جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان الفاظ کو ختم کریں، ان کی جگہ کوئی اور لفظ بولے جائیں تاکہ اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسے القاب کو صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے پیش نظر ناپسند اور منع کیا گیا ہے، کہ اللہ کی عزت، اللہ کی توقیر، اللہ کی بزرگی اور بڑائی کو ہم سمجھتے ہوئے اللہ کے جیسے نام، اللہ کے جیسے القاب، اللہ تعالیٰ کے جیسے اوصاف اللہ کی مخلوق میں کہیں اور کسی اور میں ہم نہ دیکھیں، یہی زیادہ درست ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں سے روکا بھی ہے۔ آگے کی حدیث ہے، ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ان اللہ هو الحکم وإلیہ الحکم، فقال
ان قومی اذا اختلفوا فی شیء اتونی فحکمت بینہم فرضی کلا الفریقین فقال ما احسن هذا فما لك من الولد قلت شریح ومسلم وعبد اللہ قال فمن اکبرهم قلت شریح قال فانت ابو شریح۔ ابو شریح سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو الحکم تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکم تو اللہ تعالی ہے اور حکم بھی اسی کا نافذ ہوتا ہے۔ تو ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری قوم میں جب کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں جس پر دونوں فریق راضی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کیسی اچھی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تمہاری اولاد میں کون کون ہیں؟ ابو شریح کہتے ہیں میں نے کہا میرا ایک بیٹا ہے شریح، ایک مسلم، ایک عبداللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اکبرہم، ان میں بڑا کون ہے؟ کہتے ہیں ابو شریح میں نے کہا کہ شریح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ابو شریح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ابو الحکم سے نام بدل کر ابو شریح ان کی کنیت رکھ دی کہ تمہارا بڑا بیٹا جو ہے اس کے نام سے تمہاری کنیت ابو شریح۔ ابو الحکم کنیت اللہ کے رسول نے کیوں بدل دی؟ کیونکہ یہ لفظ اللہ کی شایان شان ہے، اللہ کی شایان شان ہے۔ حکم، حکم کرنے والا اللہ ہے، حکم اسی کا ہے۔ جو نام اس کے شایان شان ہے اس کی مخلوق اس نام کو اختیار نہیں کر سکتی، اس لیے آپ نے کہا تمہارا نام ابو شریح۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے 4955 پر، اور نسائی نے بھی 5389 پر روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کی شان میں گستاخی یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ جیسے نام یا اللہ کے اوصاف جیسی صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تعظیم اور اس وجہ سے کسی نام کے تبدیلی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کچھ نام رکھا ہے، اگر اس میں کچھ ایسا قرینہ پایا جاتا ہے کہ اللہ کی شان میں گستاخی کا پہلو ہے یا اللہ کی تعظیم میں، تو اس نام کو بدل دیا جا سکتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا نام رکھ لے، جو کہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔